ملاوٹ سے پاک دودھ کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ اکثر دودھ میں یوریا کھاد، سرف ایکسل، زنگ صاف کرنے والا پاؤڈر، گند اور چھپڑوں کا پانی، کیمیکل جو کہ زہریلا ہوتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک مخصوص کمپنی کا نام نہیں لوں گا، اس کے اوپر یہی دعویٰ ہو گیا، یہ دعویٰ ہو گیا، تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس چل پڑا اس دودھ پر کہ جی آپ اس دودھ میں یہ ملاتے ہیں، یہ ملاتے ہیں، یہ ملاتے ہیں، یہ ملاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ویسے بھی اس میں مبالغہ رائے بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ اس میں یہ سرف بھی ڈالتے ہیں اور یہ فلاں کیمیکل بھی ڈالتے ہیں، فلاں کیمیکل بھی ڈالتے ہیں، تو وہ جب عدالت میں گئے تو انہوں نے کہا ہاں ہم ڈالتے ہیں، اور آگے ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے، آج بھی مجھے یاد ہے، ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے WHOF ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ انہوں نے جمع کرایا کہ دودھ کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ چیزیں ڈالنا لازم ہے۔ تو وہ کیمیکل اگر انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو تو ڈالنا جائز، اور اگر انسانی صحت کے لیے مضر ہے تو ڈالنا ممنوع۔ تو جو بین الاقوامی قانون ہے اس کے مطابق دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کیمیکل اجزاء کو ڈالنا پڑتا ہے اور اس میں سے کریم کو نکالنا پڑتا ہے، پھر اس کو گاڑھا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ملانی پڑتی ہیں۔ تو اگر وہ قانون اور محکمہ صحت کے قواعد کے مطابق ہے تو درست ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ اب بات مکمل ہو گئی، اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ڈالتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کر اعتراف بھی کر لیا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے پھر کیس ختم ہو گئے، دودھ پھر لوگ پی رہے ہیں ماشاءاللہ ڈبے والا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی جو تازہ دودھ ہے اور اس میں واقعی اس میں کوئی اجزاء اور چیزیں نہ ملائی جائے اور جانور کو بھی دودھ دینے والا ٹیکا نہ لگایا جائے اور یہ کیمیکل نہ استعمال کیا جائے، تو آج بھی صحت کے لیے مفید وہی دودھ ہے۔ اور یہ سبزیاں وغیرہ گٹر کے گندے پانی میں، ناپاک پانی میں اگائی جاتی ہیں، جی اگر اس میں بدبو آ جائے نا ناپاکی کی پھر تو حرام، مکروہ تحریمی، اور اگر بدبو نہیں آتی تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ یار مرغیاں گندی نالیوں سے گندگی کھاتی ہیں، گندا ناپاک پانی پیتی ہیں، ان کے انڈے گوشت کے بارے میں وہ میں نے ذکر کر دیا، جب بو آ جائے پھر ناجائز ہے، ورنہ جائز۔ یہ آنتڑیوں اور چربیوں وغیرہ سے خوردنی تیل اور گھی وغیرہ بنایا جاتا ہے، جسے سموسے پکوڑے بنا کر، بہرحال یہ جو چیزیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اب تو الحمدللہ ہمارے ہاں محکمہ فوڈ سیفٹی والوں نے خوب ماشاءاللہ اب تو خوراک کے بارے میں جانچنا شروع کر دیا، تو اب جہاں کہیں ہوتی وہ پکڑ دھکڑ کرتے رہتے ہیں، تو اب بھی خلاف قانون، صحت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو اب بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جی کپڑے جو ہے اگر ٹخنے سے نیچے رہ گئے نماز میں تو نماز ہوگی؟ جی تشریف رکھیے گا۔ بھائی صاحب نے پوچھا ٹخنوں سے نیچے شلوار پینٹ وغیرہ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکے رہ جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار، پاجامہ، پینٹ یا تہبند وغیرہ لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز میں ایسا کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، ثواب میں کمی ہوگی، فرض نماز ادا ہو گئی، نماز کو لوٹانا ضروری نہیں۔ ہاں البتہ نماز پڑھنے سے پہلے کوشش کیجیے کہ عام زندگی میں بھی ٹخنوں سے نیچے پینٹ نہ ہو، ٹخنوں تک ہو جائے، اور جو شلوار ہے وہ بھی ٹخنوں تک ہو جائے، نیچے آنے لگے اس کا انتظام کر لیا جائے، اور کم از کم نماز کے اندر کپڑوں کو فولڈ کرنا، بعض کو کہتے ہیں کپڑوں کو فولڈ کرنا نماز میں مکروہ ہے، جی نماز کے دوران مکروہ ہے، نماز سے پہلے فولڈ کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ جی آپ تو بزرگ ہیں نا، آپ نے پرانی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں، اس لیے اب ہو رہا ہے، اور مجھ تک تو نوجوان آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، نوجوان آج کل اس کیفیت میں مبتلا ہیں پیشاب کے قطروں کے بعد۔